اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین وشفیع المذنبین والمجرمین الملقب بطہ ویاسین النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر. ہماری اس گفتگو کا عنوان ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ظاہر ہے کہ موضوع اور عنوان بہت عمیق ہے اور بہت وسیع بھی، لہذا مختصر اور چند لمحات میں تمام نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ضرورت یہ ہوگی کہ اس موضوع کو ہم چند جلسات اور چند گفتگوؤں میں کسی حد تک اتمام کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کی جائے گی کہ ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکیں. اس میں چند باتیں جو قابل ذکر ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بذات ہی از طرف خداوند عالم کی جانب سے اس مخلوق پر حجت ہیں. نہ یہ کہ فقط اس لیے قابل احترام ہے کہ رسول کی بیٹی ہے. رسول کی بیٹی ہونا، حضرت امیر المومنین کی زوجہ ہونا، حضرت امام حسن و امام حسین علیہم السلام کی مادر گرامی ہونا، یہ خود شرف ہے اور یہ نسبتیں خوب عظیم نسبتیں ہیں. لیکن ان نسبتوں سے بھی غض نظر خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حجت الہی ہیں اور مفترض الطاعہ. ان کی ولایت ہم تمام، نہ فقط شیعہ، نہ فقط مسلمان، نہ فقط انسان، بلکہ تمام مخلوقات الہی، ہر وہ شے کہ جو زمرے ممکنات میں آتی ہے ما سوی اللہ، تمام کے تمام مخلوقات پر ان کی ولایت اور اطاعت واجب ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی نسبت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عظیم نسبت ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں، اور یہ خود شرف ایک عظیم شرف ہے، قابل افتخار شرف ہے، اور اس قدر قابل افتخار ہے کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس شرف پر اور اس نسبت پر افتخار بھی کیا ہے. جیسے کہ خطبہ فدکیہ میں آپ خطبے کے دوران اپنے مخاطبین سے جہاں اور اپنے کمالات کی طرف اشارہ فرماتی ہیں، وہاں یہ بھی جملہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ ہیں، تم میں سے یا تمہارے بیویوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور ایک طرف اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ یہ جان لو اعلموا انی فاطمہ، یہ جانو کہ میں فاطمہ ہوں، فاطمہ محمد کی بیٹی فاطمہ. یعنی اس اعتبار سے بھی تعارف کرایا ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، اور اس اعتبار سے بھی کہ پیغمبر میرے باپ ہیں. یعنی باپ ہونے پر بھی افتخار ہے اور پیغمبر کی بیٹی ہونے پہ بھی افتخار. اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے زوجہ ہونا یہ خود ایک افتخار ہے، اس لیے کہ خود عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی آدم سے لے کے قیامت تک کسی بھی سلسلے انسانیت و بشریت میں
یہ مقام اور منزلت و مرتبہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کفو اور برابری کر سکے. اسی طرح حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ ہونا، یہ تمام کے تمام اپنی جگہ پر شرف ہیں، یہ نسبت عظیم ہیں، لیکن ان نسبتوں سے غض نظر خود بذات ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت الہی ہیں، مفترض الطاعہ ہیں. ان کی اطاعت اور ولایت ہر مخلوق اور ہر انسان پر لازم و واجب ہے. یہی ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اور چونکہ عنوان بہت وسیع اور عمیق ہے، لہذا ممکن ہے کہ چندین جلسے، چندین گفتگو اسی موضوع کے تحت مسلسل جاری رہے. لہذا اس سے پہلے کہ ہم اصل مورد اور اصل موضوع میں یعنی ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے استدلال اور اثبات میں وارد ہوں، ضروری ہے کہ خود ولایت کی تشریح ولو مختصر اور اجمالی طور سے کہ خود ولایت کیا ہے. ولایت باعتبار لغت اس کے کیا معنی ہیں، ولایت کے اقسام اور مراتب کیا ہیں، تاکہ مشخص ہو جائے کہ ہم جس عنوان کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے روشن ہو سکے کہ ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے. لہذا خود ولایت اگر لغت میں اور عربی ڈکشنری میں اس کو ملاحظہ کیا جائے، مراجعہ کیا جائے، تو متعدد معنی ولایت کے پائے جاتے ہیں، اور شاید اس ولایت کا مشترک لفظی ہونا، متعدد معنی رکھنا ہی ان افراد کے لیے کہ جو ولایت کے منکر ہیں یا بہرحال معصومین علیہم السلام کی ولایت سے انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ بھی ہے. لہذا جہاں کہیں بھی اس طرح کی آیات، روایات پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر معصومین علیہم السلام کی ولایت کا تذکرہ ہے، تو فوراً ولایت کے لغت کے اعتبار سے متعدد معنی لانے کے بعد اور بہرحال اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں کہ یہاں ولایت کے مختلف معنی ہیں، اور اس اعتبار سے جو آپ کہنا چاہتے ہیں یا کم سے کم جو شیعہ عقیدہ ہے وہ اس اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت اپنے لغت کے اعتبار سے صحیح ہے کہ متعدد معنی میں متعدد معنی رکھتا ہے، متعدد معنی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شے کا نام ولایت ہے کہ جب کبھی بھی ولایت کو کسی شے سے منسوب کیا جائے تو خود نسبت کے اعتبار سے معنی شفاف اور واضح ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ولایت کے متعدد معنی ہیں، سلم نہ متعدد معنی ہیں، لیکن سارے کے سارے معنی اگر دیکھے جائیں، سارے کے سارے معنی کو اگر جمع کیا جائے تو 3 معنی میں یہ معنی جمع ہو جاتے ہیں. اور یہی 3 معنی ایسے ہیں کہ جو آپس میں متضاد بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل پہ بھی ہیں، اور یہی 3 معنی ہیں کہ جو مخالفین کو ایک بہانہ ان کو ملتا ہے. ان میں سے پہلا معنی ولایت کا سرپرستی، اولی بالتصرف، حاکمیت. یہ اصل ولایت کا معنی اصل ہماری زبان میں سرپرستی کے معنی میں، لیکن حاکمیت یہ خود اس کا اسباب مصداق ہے، نہ کہ معنی. اس لیے کہ جو انسان سرپرست ہے وہ یقیناً حکومت بھی کرتا ہے، یعنی آپ پر حاکم ہے، آپ سے زیادہ اس کو اختیار ہے، اور یہی مصداقی حیثیت رکھتا ہے اولی بالتصرف. اولی بالتصرف یعنی جو شخص ولایت رکھتا ہے وہ آپ کے اوپر آپ سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے. لہذا اولی بالتصرف ہونا اسی سرپرستی کی تشریح ہے. وہ اولی بالتصرف ہے یعنی یہ کہ آپ کے اوپر آپ کے تمام امور میں آپ سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے. اولا یعنی بہتر اور آپ سے زیادہ حق رکھنا، تصرف یعنی وہی تصرف کا استعمال کا ہر چیز کو. لہذا اصل معنی ولایت کا پہلا معنی ہے سرپرستی. اولی بالتصرف اور حاکمیت اسی کی تشریح ہے، یہ اسی کے مصداق ہیں. لہذا اصل معنی سرپرستی، یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی اولیاء اور دوسرا معنی ولایت کا دوستی. دوستی یہ بھی ولایت اور ولی کے معنی میں پائے جاتے ہیں لغت میں. اور تیسرا معنی ہے عبد اور غلام. یہی تینوں معنی چونکہ اس قدر ایک دوسرے سے متضاد ہیں
کہ ظاہر ہے اگر کسی کو آپ نے ولی، ولایت سے ولی اگر مان لیا ہے تو اگر بعنوان سرپرست مانا ہے تو اس کو آپ غلام نہیں مان سکتے، اور جس کو غلام مانا ہے اس کو سرپرست نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اور روایات میں یہ ولایت اور کلمہ ولی اور اسی سے مشتقات جتنے بھی لفظ آئے ہیں، چاہے مولا ہو، ولی ہو، ولایت ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ جو اشتقاق اس مادے ولایت سے رکھتے ہیں، یہ اس طرح کے تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں جگہ جگہ اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ چونکہ ہمیں ولایت حضرت زہرا کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ولایت سے مراد ہماری کیا ہے۔ لہذا خود مسئلہ ولایت ان 3 معنی کے آشکار ہونے کے بعد، ان 3 معنی کے واضح ہونے کے بعد کہ ولایت 3 معنی رکھتا ہے، تو اب کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر کسی ذات مقدسہ کے لیے اس لفظ کی نسبت دی جائے، یعنی کہا جائے کہ فلاں ولی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ولی کون ہے اور ولی کس کا ہے۔ یعنی چونکہ خود کلمہ ولایت اگر یہ بات مسلم بھی ہے کہ چونکہ مشتق ہے اور متعدد معنی رکھتا ہے اور معنی بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل و متضاد ہیں، لہذا خود قرینہ لفظ میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرینہ نسبت میں دیکھا جائے گا کہ یہ لفظ کس سے منسوب ہے، یعنی کون ولی بن رہا ہے اور کس کا ولی بن رہا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت انما ولیکم اللہ، آیے ولایت ہے اور بہت مشہور و معروف آیت ہے، مسلسل اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پہ آیت کا آغاز ہے انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ لہذا یہاں پہ ان 3 معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ چونکہ ان 3 معنی میں خاصیت یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی کو ولی مانیں اور ولی بمعنی سرپرست مانیں گے تو یقیناً وہ ان افراد سے مافوق اور مرتبے میں بلند ہوگا کہ جس کا ولی بن رہا ہو۔ ولی کو اگر غلام کے معنی میں ماننا ہے تو ظاہر ہے جو شخص ولی ہے وہ یقیناً مرتبے کے اعتبار سے پست اور نیچا ہوگا، اس لیے کہ غلام کے معنی میں ہے۔ ولی اگر دوست کے معنی میں ہے تو پھر دوست یعنی مساوات، لہذا المؤمنون اولیاء بعضهم بعضا، یہاں پہ مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس طرح کے الفاظ عبارات قرآن کریم میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی لا ماشاءاللہ، یہاں پہ مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ظاہر ہے نہ مومن کوئی دوسرے مومن کا سرپرست ہے اس اعتبار سے کہ اس پر اولو بالتصرف ہو، اور نہ ہی کوئی مومن کسی مومن کا غلام ہے۔ یعنی یہاں پہ آیت یا یہ روایات کے اس طرح کے جملات صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ولایت بمعنی دوستی ہے، لہذا خود قرینے الفاظ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرینہ جو ہے یہاں پہ خود بخود یہ نسبت بتا دے گی کہ یہ نسبت کون ولی بن رہا ہے اور کس کا ولی بن رہا ہے، اور جب یہ نسبت واضح ہو جائے گی تو خود معنی ولی اور ولایت بھی آشکار ہو جائے گا۔ مثلا یہی آیت کہ جس کو ہم نے ابھی مثال کے طور پر پیش کیا، انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی صاحب عقل اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ اللہ تمہارا غلام ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے خداوند عالم اور مخلوق اور خالق کے درمیان جو مراتب ہیں وہ روز روشن کی طرح آشکار ہیں۔ لہذا یہاں پہ غلام کا ترجمہ تو قطعاً باطل بلکہ موجب کفر ہے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نعوذ باللہ تمہارا غلام ہے۔ لہذا یہاں پہ اب اگر کہا جائے کہ جناب یہاں پہ انما ولیکم اللہ میں معنی دوستی کے لیے جائیں تو دوستی بھی غلط ہے چند وجوہات سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں دوستی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دوستی میں مساوات شرط ہے۔ دوستی جب ہوتی ہے مومنون اولیاء بعضهم بعضا، یہاں پہ دوستی ہے اس لیے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے کہ کون سا مومن کس کا آقا ہے اور کون سا مومن کس کا غلام ہے۔ لہذا ظاہری معنی یہی ہے کہ المومنون اولیاء بعضهم بعضا، مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن خداوند عالم مومنین یا مسلمین یا انسانوں کے مساوات میں اور دوستی کے منزلت میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکنات ہیں، وہ معبود ہے اور یہ عبد اور عبد ذلیل نہ معلوم کس کا کیا مقام ہو۔ لہذا یہ صورتحال خود اس اعتبار سے کہ خداوند عالم
انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ ولی بمعنی سرپرست ہے۔ لہذا اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں پہ صرف ایک معنی ہے اللہ سرپرست ہے، تو پھر واضح ہے کہ اسی پہ جو عطف آتا چلا جائے گا وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ مثلا آیت کا ادامہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ جس معنی میں اللہ ولی ہے، ظاہر ہے چونکہ آیت اسی کا ادامہ ہے، اسی لفظ پہ عطف ہے، وہی لفظ استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی یعنی اللہ تمہارا سرپرست ہے، تو یقیناً رسولو، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے۔ اور ظاہر ہے خود رسول کے بارے میں بھی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس ترجمہ یہ کرے کہ نعوذ باللہ رسول تمہارا غلام یا رسول تمہارا دوست، چونکہ دوستی میں بھی مساوات ہے اور رسول اور مسلمانوں کے درمیان مساوات نہیں ہے، اس لیے کہ مساوات رسول اکرم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہر مسلمان کے نزدیک ایک مشخص اور معین مرتبہ ہے۔ اور پھر خود الفاظ میں بھی کہ ظاہر ہے اسی تک ہے، اور دوسری وجہ جو یہاں پہ خود مسئلہ ہے اس بات پر کہ جناب خداوند عالم ولی اور سرپرست کے معنی میں ہے، لہذا یہاں پہ خود کلمہ انما یہاں دیکھیں کہ اگر دوستی کے معنی میں ہوتا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی یعنی اللہ تمہارا دوست ہے، تو دوستی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کلمہ انما یہ ایک علمی نقطہ ہے اور بہت مہم نقطہ ہے اس آیت میں کہ دیکھیں انما ادات حصر میں ہے زبان عربی میں، یعنی جب کبھی بھی کلمہ انما، حرف انما، یہ لفظ انما کسی جملے پہ آتا ہے تو وہاں پہ محدود اور منحصر کیا جاتا ہے اس بات کو، لہذا یہاں پہ خداوند عالم ولایت اور ولی کو منحصر کر رہا ہے، انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے۔ لہذا اگر یہاں پہ ولی کے معنی دوست کے لیے جائیں تو خود اسباب عقل اصل قبیح ہے، اس لیے کہ دوستی ایسی شے ہے کہ جس کو کوئی بھی محدود نہیں کر سکتا۔ کائنات میں انسان کے ایک دوست ہے، 10 دوست ہیں، 1000 دوست ہیں، لاکھوں کروڑوں بھی دوست ہو سکتے ہیں، اور دوستی ایسی شے ہے جس کو حصر اور منحصر اور محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا خود یہ آیت انما ولیکم اللہ، کلمہ انما، یہ بہت عمیق جملہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پہ منحصر کیا جا رہا ہے، اور منحصر صرف سرپرستی کو کیا جا سکتا ہے، دوستی کو منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہاں پہ صاف اور شفاف، بلکہ ہمارے تمام کے تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے، بلکہ اکثر اہل سنت بھی متفق ہیں کہ یہاں پہ ولایت اور ولی بمعنی سرپرستی ہے۔ لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تمہارا سرپرست اور حاکم ہے، اور اس کا رسول تمہارا سرپرست اور حاکم ہے، اور وہ افراد کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، آیت کا ادامہ ہے۔ لہذا جس سے ہمارے تمام کے تمام مفسرین نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، اور اس پہ اگر کچھ اعتراضات اور شبہات بھی اگر کسی نے کیے ہیں تو پھر اس کے جوابات بھی واضح ہیں، چونکہ مصداق ظاہری وہاں پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور ان کی شان میں یہ آیت ولایت نازل ہوئی، لیکن چونکہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں اور وہاں پہ مصداق ظاہری فقط ایک ذات ہے، ورنہ اس آیت کے مصداق ہمارے تمام کے تمام معصومین علیہ السلام، خود رسول اکرم سے لے کر 12 امام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس آیت کی مصداق ہیں، اور سب کے سب کی ولایت اسی آیت کے تحت واجب اور لازم ہے۔ انشاءاللہ یہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عقیدے پہ آخر دم تک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔